نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 50، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ انظر دیکھو، کیفا کس طرح، یفترون وہ گھڑتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، وکفا اور کافی ہے، بھی ساتھ اس کے، اثمن گناہ، مبینہ کھلا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیفا یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کس طرح وہ گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ اچھا، یہ اب تیسری قسم ہے، تیسری دفعہ آ رہا ہے علم تارا، اور پھر انظر دیکھو۔ صرف جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو، بولنے والا کہنے والا کسی کو دکھا رہا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھو، تو یہاں کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھو۔ جہاں بھی قرآن پاک میں علم تارا آئے گا کہ دیکھو آئے گا، تو یہ تین طرح کا ہوگا، یا اس سے مراد خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، خطاب صرف آپ سے ہوگا، جیسے علم یجد یتیمن فآوا، یعنی کس سے خطاب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور کوئی مراد نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ عام خطاب ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہا آپ سے کہا جاتا ہے، مراد کون ہوتے ہیں؟ لوگ۔ مثال، ایسی مثال جس میں کوئی وعید ہوتی ہے، یا ایسی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہوتی، بات کسی اور کی ہوتی ہے لیکن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کہہ کر، یعنی امت کو اور باقی لوگوں کو سنوانا مقصود ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کو بھی بتانا اور سب کو بتانا۔ انشاءاللہ جہاں جہاں آئے گا میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی۔ یہاں عام خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا بھی مقصود ہے اور سب کو بھی بتانا مقصود ہے۔ انظر دیکھو، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دیکھو؟ یہ کب کہا جاتا ہے؟ توجہ دلانے کے لیے۔ کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح گڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، یہ اللہ کو کیسے کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نظر سے دیکھنا اور دوسرا ہوتا ہے بصیرت سے دیکھنا، یعنی دیکھو صرف نظر سے نہیں، عقل اور بصیرت سے دیکھو کہ یہ کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کس جھوٹ کی طرف اشارہ ہے؟ پچھلی آیت میں اپنی غلطیوں کے باوجود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور کہنا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہاں کہا ہے اللہ نے کہ تم میرے بیٹے ہو؟ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ فرمایا ان سے بولو، کہاں اللہ نے کہا ہے، کب کہا ہے؟ آج امت محمدیہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پیارے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، اس لیے ہماری پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ عقائد، نظریہ۔ اور امت محمدیہ بھی آج یہی کہتی ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا، ہم جو ہے لاڈلی امت ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کیف انظر، کیسی کیسی جھوٹی باتیں کرتے ہو، اللہ سے منسوب کر رہے ہو کہ اللہ نے یہ ہم سے کہا، وکفا بھی اثمن مبینہ، کافی ہے اس کا، کس کا؟ ہاں کی جو ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ جھوٹ کی طرف۔ لکھ لیجئے ورنہ آپ تفسیر صحیح نہیں کر سکیں گے۔
کافی ہے اس بات کا، یعنی کافی ہے اس جھوٹ کا کیا ہونا، اثمن مبینہ، کھلا گناہ ہونا۔ اثم کس کو کہتے ہیں، گناہ کو، مبینہ کھلا، فی نفسہ و فی غیرہ، کہ یہ گناہ بذات خود بھی بہت بڑا ہے اور اس کا اثر دوسرے پہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہود نے اپنے گروہ کے لیے، اپنی نسل کے لیے کیا مقرر کر رکھا تھا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہماری تو نجات ہونی ہی ہے۔ ایسا عقیدہ اگر کوئی بھی رکھے، کوئی بھی، چونکہ ہم مسلمان ہیں ہماری نجات تو لازمی ہونی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا قرار دے رہے ہیں، جھوٹ۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ کرنے میں کیا آتا ہے، یہ ایک خاص معنی تھا اس آیت سے متعلق، لیکن ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیں گے اس وقت اصلاح کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے، تو پھر اصلاح کیسے کریں گے؟ جب ہم اپنے اندر اپنی غلطیوں کو تلاش کریں گے تو پھر اصلاح بھی اپنی کریں گے، غلطیوں کو دور بھی کریں گے، اللہ سے معافیاں بھی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگنے والا بنائے، اپنی غلطیوں کو سنوارنے اور دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، جس سے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی داخل کر لے، اپنی جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔